السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی اچھی تشریح کی ہے ماشاءاللہ ہمارے فاروق عبد الرحمان صاحب نے بھی۔ دیکھیے، علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کا بندہ بنائے۔ اگر آپ کے علم نے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا ہے تو وہ پھر علم کیا آپ کو فائدہ دے گا؟ یہ علم غیر نافع پھر ہو جائے گا۔ نفع دینے والا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یعنی ایسا علم کہ جس سے مجھے فائدہ پہنچے، اور فائدہ آپ کو اللہ کی بندگی سے پہنچے گا۔ جتنے بندگی کریں گے اللہ تعالیٰ کی اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے، اور پھر جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے جو اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ، یہ علماء ہوتے ہیں۔ یعنی علماء اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی علماء ہوتے ہیں۔ اس انداز سے بھی یہ بات ہے۔ یعنی اگر کوئی عالم دین ہے، اللہ نے اس کو آیات کا علم دیا لیکن اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ اس سے دنیا کمانا شروع ہو گیا، تو اس کو علم غیر نافع گویا مل گیا، نفع نہیں دیا بلکہ نقصان پھر پہنچایا اس کو حاطب اللیل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ محدثین لوگ ایسے لوگوں کو حاطب اللیل کہتے تھے، کہ لیل رات کو کہتے ہیں۔ رات کو جو لکڑیاں چننے والا کوئی بندہ ہوتا ہے، یعنی صبح اٹھ کے ابھی اندھیری رات ہی ہوتی ہے، لکڑیاں چننے جنگل میں جاتا ہے، تو ایک جگہ ناگ تھا، بڑا سانپ، تو اس نے سمجھا لکڑی ہے، تو اس کو جیسا اٹھانے لگا تو اس ناگ نے اس کو ڈس لیا۔ تو بالکل یہی چیز یعنی مثال دی گئی کہ ایسے لوگ جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں، علم کے باوجود ایسوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ علم ہے، اللہ خود تصدیق کر رہا ہے ان کے پاس علم ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا سورہ الاعراف کے اندر، اور اگر یہ صبر کرتا بڑے درجات پاتا، لیکن دنیا کی طرف جھک گیا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا جو ہے نا، یہ علم ہے بہت بڑا۔ یعنی علم اس کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا ایک معبود ہے اور وہ بڑا ہی عظیم ہے، بڑی شان، معاف بھی کر دیتا ہے، اور پکڑنا چاہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، چھوڑنا چاہے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، اور پھر اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے انسان۔ ان کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان رکھیں اللہ کے اوپر، پھر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی اکثریت علماء کی جو ہے وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ ہیں، یہ اکثریت ہے ان کی، تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مال کون کھا رہا ہے اور اللہ کے راستے سے کون روک رہا ہے۔ تو اللہ کی توحید کی دعوت دے کے تو پتہ چلے گا نا۔ اللہ کی وحدانیت کی جیسی بات چھیڑیں گے تو پہلی بات ان کے ماتھے پر شکن پڑ جائے گی۔ نشانی ان کی، اللہ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر آپ نے کھوٹے اور کھرے کو پرکھنا، اللہ کی توحید کی دعوت دو، سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون کتنے پانی میں، چاہے حافظ قرآن ہے، چاہے مفسر قرآن ہے، پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو ہوش نہیں ہے کہ اسی اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ جب دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ اذا ہم یستبشرون، خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ تو آپ آزما کر دیکھ لیں، کسی محفل کے اندر اللہ کی توحید بیان کریں، کسی ایسی جگہ جہاں تقی عثمانی ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، وہاں توحید کی بات کریں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیے نہیں برتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا شرک ہے، کفر ہے، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، اور یہ مزاروں کے اوپر سجدے کرنا، رکوع کرنا، ان کے واسطے وسیلے، ان کی 11ویں 12ویں، یہ بالکل حرام ہے، نجس ہے۔ تو اس کے بعد آپ ریئیکشن دیکھیں گے
پھر ان کے اکابرین جو اسی شرک کے اوپر مرے ان کا ذکر اگر آپ کر دیں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، پھر تو آگے لگ جائے گی ان کی، ہمارے اکابرین ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ ان کی محفل میں جا کے کہیں کہ نہیں سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، کوئی اور سجدے کے لائق ہی نہیں ہے، جیسی یہ بات کہیں گے نا تو محمد حنیف کے منہ کے اوپر شکن پڑے گی چہرے کے اوپر کہ یہ اچھا آگے معلوم ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آگے یہ کہے گا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کو ہوا تھا۔ ایک بس کے اندر میں نے ایک دفعہ داد پہ اللہ کی یقین کیجیے، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسا میں نے آیت پڑھی، وہ تبلیغی جماعت والے تھے، کہتے بس 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 آگے ہمیں معلوم ہے آپ آگے کیا کہیں گے، بس ادھر ہمیں پتہ چل گیا، بس 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 خاموش ہو جائیں آپ۔ تو یہ معاملہ ہے، ان کو اگر اشارہ بھی ہوتا ہے نا اب آگے توحید کی بات ہونے والی ہے تو یہ بے ایمان آگے سے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، ان سب کے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، کوئی بھی اس شرک سے نہیں بچا ہے، سب قبر پرستی کی بنیاد کو فراہم کرتے ہیں، اور پھر اوپر ان کے جھگڑے بھی ہیں آپس میں، لیکن مال کھانے کے اندر سب کا ایک ہے، سب اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے یہ لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے یہ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہو، دین کی کہاں خدمت کر رہے ہو، خدمت اپنے پیٹ کی کر رہے ہو اور اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمیشہ یہی ہوا، اس سے پہلے بنو اسرائیل کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، جب وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے تو نبیوں کی اولاد اور سید زادے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ پکڑا، پھر جب کبھی انہوں نے ایمان کی طرف رخ کیا ہے اور عقیدے کے اندر یہ اصلاح انہوں نے کی ہے، توحید کی طرف آئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور ان کے اندر امامت کو رکھا، انبیاء ان کے اندر ایسے ایسے پیدا کیے جو ان کی سیاست بھی کرتے تھے اور ان کی قیادت بھی کرتے تھے، اور جب آہستہ آہستہ انبیاء کی وفات کے بعد انہوں نے نبیوں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کے واسطے وسیلے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کی ان کے اوپر۔ اس امت مسلمہ کے اوپر بھی بالکل وہی معاملہ ہے، جب یہ ایمان اور توحید کی وجہ سے اٹھی تھی، عربوں کے اندر جو دعوت اٹھی تھی مکہ کے اندر، وہ یہی توحید کی دعوت تھی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسی نقطے کے اوپر اکٹھا کیا تھا۔ امیر بھی آئے اس طرف، غریب بھی آئے، عورتیں بھی کچھ آئیں، جو لوگ آئے ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلم ہیں، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ نظر و نیاز کرتے ہیں، نہ واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ باقی زمین کے اوپر جتنے مشرک جن جن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، چاہے درختوں کی، چاند کی، سورج کی، انسانوں کی، قبروں کی، مزاروں کی، بتوں کی، یہ مسلمان نہیں کرتا ہے، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ساری وہ چیزیں ان مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں جو غیر مسلم قومیں کرتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ کلمہ پڑھ دیتے ہیں، تو کلمے کا مطلب ہی نہیں ان کو آتا، معنی نہیں آتا۔ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کسی اور کو پکارے گا، یا علی مدد، یا رسول مدد، کسی اور کی 11ویں اور 12ویں کرے گا، نظر و نیاز کرے گا، حلیم گھوٹے گا، کبھی ہو سکتا ہے گھوڑے کو پوجا کرے گا، یہ یا علی مدد کے پٹے باندھے گا، مزاروں پر جا کر سجدے کرے گا، یہ عمران خان کی طرح۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اصل میں ان کو ایمان عقیدے کی سمجھ نہیں ہے۔ حافظ قرآن آرمی چیف نے اندازہ لگایا، مکہ دکھا کے یا علی مدد کے نعرے لگائے، میں نے خود ان کو ویڈیو دیکھا ہے، حیرت ہوئی ہے، ذرا ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ تو یہ توحید کی دعوت اگر کوئی جوان وہاں سے اٹھا دے، اگر کوئی وہاں مومن اگر ہوتا اس گروپ کے اندر کہ حضرت صاحب یہ شرک ہے، یہ تو آپ نے شرک کی، اللہ کو گالی دی ہے، تو بتائیے کہ وہ فوج میں رہ سکتا تھا، پولیس میں رہ سکتا تھا، رینجر میں رہ سکتا ہے وہ، یا کسی علاقے میں رہ سکتا ہے جس کے سارے شرکیات لگانے والے، نعرے لگانے والے ہوں؟ تو یہ بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں، لیکن مخلص مومنوں کی سمجھ میں آتی ہیں، جو بات اس کو سمجھ جائے گا وہی اللہ کا پیارا ہے، وہی صحیح معنوں میں عالم دین بھی ہے اور مجاہد ہے۔ یہ اگر کوشش کرے گا، تبلیغ کرے گا، تو یہ اللہ کے راستے کی ہوگی، اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی یہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اجر دے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ہاں زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہیں، مار دیں گے تو شہید ہو جائے گا، یہی تو اس کی دلی مراد تھی، گویا اس کی لاٹری نکل آئی، وہ تو اس طرح سوچتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو کون دبائے گا؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔